بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ اس آیت کی ہم نے تفسیر بیضاوی کی شکل میں روشنی میں ہم نے اس کی وضاحت کرنی ہے، تفسیر بیان کرنی ہے۔ تو علامہ بیضاوی کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ کسی بھی آیت کا پہلے عربی تعلق بیان کرتے ہیں اور پھر نظم قرآن بیان کرتے ہیں۔ نظم قرآن کا مطلب ہوتا ہے کہ اس آیت کا پہلی آیت سے تعلق کیا ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ نظم قرآن سے کیا مراد ہے کہ اس آیت کا اس سے پہلی آیت سے کیا تعلق ہے۔ تو ایک تعلق اعراب کا ہے اور ایک تعلق معنی کا ہے۔ اعراب کا تعلق یہ ہے کہ یہ جملہ معطوفہ ہے اور اس کا عطف اس سے پہلے جملے پہ ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم، وہ معطوف علیہ ہوگا، یہ وہ عطفہ ہے اور یہ سارا جملہ معطوف بنے گا۔ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوف آ جائے گا۔ تو یہ پوری جو آیت ہے نا، یہ سب کی سب پورا جملہ بن کے اور معطوف ہو جائے گی۔ ایک بات کلیئر ہوگی، یہ تھا اس کا اعرابی تعلق۔ اب اس کا معنوی طور پر کیا تعلق ہے؟ بیٹا معنوی طور پر تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسانوں کو مخاطب کیا ہے اور انسانوں کی تین قسمیں ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو سچے مومن ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ جو خالص کافر ہیں اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو بظاہر مومن ہیں لیکن حقیقت میں کافر ہیں۔ اس سے پہلے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ کتاب ہدایت ہے لوگوں کے لیے، تو اب لوگوں میں تو سارے لوگ شامل تھے۔ اللہ رب العزت نے اس میں پھر پہلے ایمان والوں کا ذکر کیا، پھر کافروں کا، اور پھر اس کے بعد مناسب تھا کہ ان لوگوں کا ذکر ہوتا وہ بظاہر تو مومن ہیں لیکن حقیقت میں کافر ہیں۔ یہ اس کا بیٹا نظمی قرآن ہے، یعنی کہ اس ما قبل سے اس کا معنوی تعلق ہے۔ کلیئر ہوگی بات؟ اب من الناس، من تبیریہ ہے۔ تبیریہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بعد، سارے لوگوں کی بات نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض لوگ، اصل میں کیا ہوگا؟ بعض الناس ہے، وبعض الناس، اور بعض لوگ، لوگوں میں سے بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ اب الناس پہ یہ کرتے ہیں، الناس سے پہلے جس پہ یہ بات ہے کہ کیا سوال آپ کا یہ ہوگا کہ الناس واحد کا صیغہ ہے یا جمع کا صیغہ، یا اس میں آپ کو یہ بھی بیٹا سوال آ سکتا ہے کہ الناس کی لغوی تحقیق کریں۔ تو جواب کیا ہوگا؟ الناس کہتے ہیں یہ جمع کا صیغہ ہے اور اس کا واحد ہے ناس ہوگا یا انس ہوگا یا اناس ہوگا۔ اگر اس کا واحد ناس ہو تو پھر یہ جمع اس کا مفرد ناس ہے، اس ناس سے پہلے ال لگا کے اور الحمزہ کی عوض تھا، یا انس ہے، انس سے پھر ناس اس کا جمع بنایا، یا اناس تھا تو حمزہ کرا کے الناس بنا دیا۔ تو یہ تین چیزیں کہتے ہیں کہ اس کے یہ جمع کا صیغہ ہے، اور دوسرا اس میں قول یہ ہے کہ یہ جمع کا صیغہ نہیں بلکہ اس میں جمع ہے۔ اور یہ بڑا عام کامن سوال ہے کہ جمع اور اس میں جمع میں کیا فرق ہے؟ آپ بھی سن لیں بیٹا، جمع اور اس میں جمع میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جمع اس کو کہتے ہیں کہ جو جمع کے وزن پر بھی ہو اور جمع کا معنی بھی دے۔ پھر سنیں کہ جو جمع کے وزن پر بھی ہو اور جمع کا معنی بھی دے، اور اس میں جمع اس کو کہتے ہیں کہ جو جمع کے وزن پر تو نہیں ہوتا لیکن معنی جمع کا دیتا ہے۔ یا آسان لفظوں میں ایسا لفظ جو دیکھنے میں تو مفرد ہو، جو دیکھنے میں تو مفرد ہو لیکن معنی جمع کا دے، اس کو اس میں جمع کہتے ہیں۔ دیکھیں بیٹا، ایک لفظ ہے قوم، اب ظاہر یہ مفرد ہے، راحت ہے، جماعت ہے، اب یہ سارے لفظ کیا ہیں؟ مفرد ہے، لیکن یہ معنی کس کا دے رہے ہیں؟ تو جیسے یہ قوم، راحت اور جماعت یہ سارے مفرد لفظ ہے لیکن معنی جمع کا دے رہے ہیں، اس کو اس میں جمع کہتے ہیں۔ ایسے ہی علامہ بیضاوی کہتے ہیں کہ یہ ناس کا صیغہ جو ہے اس میں جمع ہے۔ پھر اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو ناس نسل میں وہ ناس تھا، حمزہ کرا کے حمزہ کی جگہ پہ ال لگایا، حمزہ کرا کے اس جگہ پر ال لگایا تو الناس ہو گیا۔ اب یہ الناس کس سے بنا ہے؟ یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان پہ انسان کیوں کہتے ہیں؟ اس کی چار وجوہات ہیں جو بیان کی گئی ہیں۔ نمبر ایک، یہ لفظ الناس انس سے بنا ہے، محبت سے، چونکہ انسان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو لہٰذا اس لیے انسان کو انسان کہتے ہیں کہ اس میں محبت پائی جاتی ہے۔ نمبر دو، موانست ہمدردی، کہ انسان یہ لفظ الناس موانست یعنی ہمدردی غم گساری سے بنے،
کہ انسان دوسرے کا دکھ درد محسوس کرتا ہے، دکھ فیل کرتا ہے، اس لیے اس کو ہم یہ اناس کو ناس کہتے ہیں، کیونکہ یہ دوسروں کا ہمدرد ہے۔ نمبر 3 نسیان، کہ یہ نسیان سے بنا ہے، بھولنا، چونکہ انسان کو بھولنے کی عادت ہے، حضرت بابا آدم بھی بھولے تھے، تو اس لیے یہ اس کو کہتے ہیں۔ اور چوتھا یہ ہے اناس ظاہر، جس طرح جن کا مطلب ہوتا ہے پشیدہ، جو ہماری آنکھوں سے پشیدہ چیز اس کو جن کہتے ہیں، اور جو ہماری آنکھوں کے سامنے اس کو انسان کہتے ہیں۔ وہ مخلوق جو آنکھوں سے پشیدہ وہ جن، اور جو آنکھوں کے سامنے وہ انسان۔ یہ چار، یہ بیٹا ناس کی سمجھ آ گئی ساری۔ اب آگے آ جائے، من یہ مسولہ ہے لیکن معنی مصروف کا دے رہے ہیں کہ لوگوں میں سے جو یقولو کہتا ہے۔ اب یقول کول سے نکلا ہے، کول کے 3 معنی ہیں۔ ایک کول کا معنی یہ ہے کہ جو بھی بامعنی کلمات کا ہے مجموعہ، بامعنی کلمات کے مجموعے کو کول کہتے ہیں۔ نمبر 2، مفرد لفظ پر بھی کول کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن وہ مفرد لفظ جو نسبت حکمیہ کا فائدہ دے۔ اور نمبر 3، کسی کے رائے اور مذہب کو بھی ایک کول کہتے ہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ کا کول ہے، یہ امام شافعی کا کول ہے۔ اب یہاں پہ جو کول ہے نا، اس کے مذہب اور رائے کا نام ہے۔ آمنا باللہ و بالیوم الاخر، ہم ایمان لے اللہ پر اور آخرت پر۔ جب ہم بیٹا ایمان کی بات کرتے تو ایمان کے اندر تو ایمان آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الاخر والقدر خیر و شر، وہ ساری کتنی باتیں آ جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ یہ اعتراض آتا تھا ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان باللہ، ایمان بالیوم الاخر کا ذکر کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے باقی چیزوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اعتراض سمجھ آئے؟ اعتراض کیا ہے؟ ایمان تو کئی چیزوں کے ماننے کا نام ہے، لیکن ان کئی چیزوں میں سے اللہ نے صرف 2 چیزیں ذکر کی ہیں۔ بیٹا اس کی 2 وجوہات ہیں۔ 2 وجوہات یہ ہیں کہ یہ جو 2 ہیں یہ سب سے زیادہ اہم ہیں۔ ان ساریوں میں کیا ہے؟ سب سے زیادہ اہم 2 ہیں، تو جو سب سے زیادہ 2 اہم تھی ان کو ذکر کیا۔ دوسری بات یہ ہے جو علامہ بیضاوی نے لکھی، کہتے ہیں کہ یہود کی نا، یہود کے عقیدے میں 2 بڑے بگاڑ تھے۔ مدینے کے اندر یہودی تھے، یہ آیت مدینے میں نازل ہوئی، اور مدینے کے اندر جو یہودی تھے، یہودیوں کے عقیدے میں 2 بڑی خرابیاں تھیں۔ ایک ان کی خرابی یہ تھی کہ وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہونے کا قائل تھے۔ اور دوسری ان کی آخرت کے بارے میں یہ اپنے عقیدہ انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ جنت میں صرف یہودی رہے گا، یہودی اس وقت جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں عذاب نہیں ہوگا، اگر عذاب ہوگا بھی تو 40 دن جو ہم نے بچڑے کی عبادت کی وہ 40 دن عذاب ہوگا۔ تو یہ یہودیوں کے 2 بڑے خراب تھے، عقیدے خراب تھے۔ تو چونکہ جو 2 ان کے عقیدے خراب تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے خراب عقیدوں کی نشاندہی کرنے کے لیے ان 2 عقیدوں کا ذکر کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جو ایمان باللہ اور بالیوم الاخر، کہ یہ جو یہودیہ مطلب کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور ہم آخرت پر ایمان لائے، تو جو ان کے 2 گڑبڑ عقیدے تھے، اللہ نے ان کے 2 وہ غلط عقیدوں کا ذکر کیا، ایمان باللہ کا اور بالیوم الاخر کا۔ اس لیے اعتراض آپ آگے نا کہ یہاں پہ صرف 2 چیزوں کا ایمان، صرف 2 چیزوں کا نام نہیں، باقی چیزوں کا بھی نام ہے، تو باقی چیزیں کیوں نہیں ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ یہودیوں کے عقیدے، یہ بات مسلمانوں کی نہیں ہو رہی، یہ یہودیوں کی ہو رہی ہے کہ یہودی اپنے عقیدے میں سے 2 چیزوں کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ اس کے بعد آگے لفظ الیوم، یوم کا اطلاق بیٹا 3 چیزوں کرتا ہے۔ یوم صبح صادق کو بھی کہتے ہیں، اور یوم صبح صادق سے لے کے شام تک، یعنی 24 گھنٹے کو، پھر صرف صبح کے ٹائم کو بھی یوم کہتے ہیں، اور 24 گھنٹوں کے سرکل کو یہ بھی دن کہتے ہیں، اور سورج نکل سے لے کے سورج غروب ہونے تک اس کو بھی یوم کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ تینوں مراد نہیں ہیں، یوم آخرت سے یہ تینوں مراد نہیں ہیں۔ یوم آخرت سے مراد وہ دن مراد ہے کہ جس دن محشر برپا ہوگی، حشر برپا ہونے سے لے کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کیونکہ اس کے بعد ہمیشہ یا جنت ہے یا ہمیشہ دوزخ ہے، کافروں کے لیے دوزخ ہے، مسلمانوں کے لیے ہمیشہ جنت ہے۔ تو اس یوم سے مراد وہ دن ہے، یہ جو 3 دن مراد ہے، یہ جو 3 معنی ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وما هم بمؤمنین، کوئی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو وما هم بمؤمنین، یہاں پہ چاہیے تو یہ تھا
کہ اس کے بعد اس سے اگلی آیت میں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شِيَاطِینِهِمْ قَالُوا آمَنَّا خَلَوْا، یہ سارے ماضی کے صیغے ہیں. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ماضی کا صیغہ لاتا تاکہ سارا ربط ایک ہو جاتا. یہاں پہ پہلا اعتراض یہ ہے کہ ماضی کا صیغہ پر اختتام کیوں نہیں، اس میں فاعل کے صیغے پہ اختتام کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا نا اس میں فاعل کے صیغے پہ اختتام اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العزت نے ان کے مطلب یہ اگر یہ ماضی کا صیغہ ہوتا تو پھر بیٹا یہ جو ماہ ہے یہ ماہ مشابہ والا ہے، پہلے سمجھ لیجیے یہ ماہ مشابہ والا ہے، یہ ہم اس کا اسم ہے اور بے مومنین اس کی خبر ہے. اگر صرف ماضی کا صیغہ ہوتا تو پھر یہ پتہ چلنا تھا کہ وہ ایمان نہیں لائے گی، اور اس میں فاعل کا صیغہ ذکر کیا، پھر ماں مشابہ بالیس ذکر کیا اور جملہ اسمہ ذکر کیا، تو جملہ اسمیہ ذکر کر کے ماں مشابہ بالیس ذکر کر کے اور اس میں فاعل کا صیغہ ذکر کر کے رب تعالیٰ نے یہ بات واضح کرنی تھی کہ ان کا ایمان سے تعلق ہے ہی نہیں ہے. یہ جو معنی پیدا کرتا تھا، دیکھیں ایک معنی یہ ہے کہ یہ ایمان والے نہیں، اور ایک ہے کہ ان کا ایمان سے تعلق ہی نہیں ہے، یہ بالکل ان سے خارج ہو چکے ہیں. تو یہ معنی ظاہر کرنے کے لیے کہ منافقوں کا ایمان سے سرے سے تعلق ہے ہی کو نہیں، یہ ایمان سے بالکل نکل چکے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماضی کے صیغے کی بجائے یہ جملہ اسمیہ کا صیغہ یہ ذکر کیا، ماء مشابہ بالیس لائے. پھر یہاں پہ بیٹا ایک اور بات ہے کہ یہاں پہ باللہ و بالیوم الاخر، آمنا باللہ والیوم الاخر آج تک پھر بھی ٹھیک تھا، تو با بھی اللہ نے ذکر کی یہاں بھی اور یہاں بھی با ذکر کی. با کا تکرار کیوں ہے؟ تو بیٹا با کا تکرار اس لیے ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ مستقل طور پر ایک بہت بڑی ان کی بات ہے، اور یہ مستقل ان دونوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ ان کی مستقل اہمیت بتانے کے لیے با کو دونوں جگہ پہ لے کے با کا تکرار لے کے آئے. ٹھیک ہو گیا جی؟